اس کے بچنے کا جو ہے نا طریقہ، اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے مخفی اندیشہ اگر ٹلنا نہ ہو، یہ بات سمجھ لیجیے پہلے، اگر وہ اندیشہ ٹلنا نہیں ہے تو پھر تو یہ سمجھو کہ واقعہ ہونے سے پہلے بھی سزا شروع ہوگی اپنی۔ اندیشہ تو کل کا ہے نا کہ کل خدا نہ خواستہ بدلے پہ یہ واقعہ ہو جائے گا، تو واقعہ آج ساتھ میں آ گیا تو سزا آج شروع ہوگی، پنشمنٹ کل ہونی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک واقعہ اگر ہے تو پھر تو اس آدمی کا بڑا ہی غلط حال ہو گیا۔ لیکن عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آنے والی مشکلات کا قبل از وقت اندیشے کے طور پر اطلاع دیتا ہے کہ یہ اندیشہ ہے۔ اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دعا سے ٹال دے، تدبیر سے نہیں، دعا سے۔ اب تدبیر بھی کر لے، بے شک کر لے، مقصد یہ ہے کہ عام طور پر آنے والے خطرے کا قبل از وقت اطلاع اس لیے ہوتی ہے کہ وہ ٹل جائے، ورنہ اگر چلنا نہ ہوتا تو پھر سزا سے پہلے سزا شروع ہوگی، یہ اللہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ دو سزا دیتا ہے، ایک سزا آنے والی ہے اور ایک ابتدا ہوئی سزا ہوئی۔ یہ جو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بلا جو کل نازل ہونی ہے درمیان میں ایک رات ہے، سمجھو کہ بلا نہیں ہے۔ جب تم ایک رات درمیان میں مل جائے تو بلا ٹل گئی۔ رات کیا ہوتی ہے؟ وہ اس وقت یا تو رات ہے یا آگ کی ذات ہے، جس پر ایک رات ابھی باقی ہے، وہ تو بلا ٹل ہی جاتی ہے۔ پھر جاگنے کا عمل آنا چاہیے۔ اب اندیشہ ڈالنے کا طریقہ ہے جاگنا۔ جاگنے کا وقت ہے رات۔ رات میں کون سا حصہ؟ آدھی رات۔ کیا کرنا ہے؟ جس نے اندیشے بھیجے اس کو پکڑ لو، اللہ کے کہتے ہیں اندیشے ڈال دے، بس مہربانی کر، مگر جو کرنا وہ تمہیں کرنا تھا پہلے ہی، ہمیں جو بتایا ہے قبل از وقت، پھر ہمیں اندیشہ ڈال، ورنہ جو ہونا تھا ہو جاتا۔ لیکن آپ کو بتایا گیا اس لیے کہ اندیشہ ٹل سکتا ہے، بتایا ہوا اندیشہ ٹل جایا کرتا ہے۔ بتایا اس لیے گیا کہ آپ اس کا تدارک کرو، اس کے لیے دعا کرو، اور دعا کا مفہوم ہی یہ ہوتا ہے کہ آنے والے اندیشے ٹل گئے اور ٹل جاتے، تو اس کو بتاؤ اللہ میاں کو شکر ادا کرو، یا اللہ تیری مہربانی کہ آنے والے خطرے سے آگاہ فرما دیا، اور یہ خطرہ میں نے سینس بھی کر لیا آپ کے اطلاع سے۔ اب مطلب میری یہ دعا ہے کہ یہ وقت ہے آدھی رات کا، جسے شب ہے، بندہ حاضر ہے، یہ جو اندیشہ ہے یہ ٹالو۔ میری اولاد پر جو مشکل وقت آنے والا ہے اس کو ٹال، میرے حالات پر جو مشکل آنے والی ہے اس کو ٹال، اور میرے گرد و پیش پر جو مشکل آنے والی ہے اس کو ٹال۔ یعنی کہ جو گرین لگنے والا ہے اس کو ٹالنے کا قبل از وقت ٹل جائے گا، مطلب صحیح بات ہے، ٹل جائے۔ بس آپ کا یہ دیکھنا ہے، عام طور پر تہجد میں داخل ہونے سے پہلے کچھ لوگ کہتے تھے کہ ضرور اپنے مخفی جمع شدہ مال میں سے ضرور خیرات کیے گا، کسی غریب کا پیٹ بھرو تاکہ وہ بھی دعا دے اور پھر تم اپنے لیے آپ بھی دعا کرو۔ تو بہت ساری بلائیں جو ہیں غریبوں کے دعا شکرانے سے ٹل جایا کرتی۔ کبھی مال اپنا ان لوگوں تک ضرور کسی انداز میں پہنچاؤ کہ جن لوگوں کے پاس وہ کمی ہے، ان کو تھوڑا تھوڑا بدلے پہ لاؤ، کھلانا سب سے اچھی بات ہے۔ پھر وہ دعا کرتے ہیں اور ٹل جاتے ہیں، اور اتنا کہ ہستی نہیں ہے زیادہ کھلانے کی، تھوڑی سی خوراک لے کے اور چونٹیوں کی بلوں میں جا کے ڈالو، وہ بھی دعا کرتے ہیں، اور پرندوں کو کھلا دو، وہ بھی دعا کرتے ہیں۔ تو اندیشے ٹال جایا کرتے ہیں خیرات سے، صدقے سے، تہجد سے۔ جانور، پرندہ، چرندہ، چونٹی، مکوڑا، کیڑا، اس کو کھلاؤ گے تو ٹل جایا کرتے ہیں۔ روزہ رکھو ٹل جایا کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ اندیشہ، اگر کوئی ماں باپ موجود ہو تو ان کی دعا شامل حال کر لو تو اندیشے ٹل جایا کرتے ہیں۔ اب بات میرے اندیشے دعا سے ٹل جایا کرتے ہیں۔ اور اپنی زندگی کو اپنے گھر میں صاف رکھا کرو، اور اپنے پیسے کی ضرور اصلاح کیا کرو، کہیں کچھ میں ناجائز پیسہ نہ ہو۔ ناجائز پیسہ اندیشے پیدا کرتا ہے، اور بہت زیادہ اندیشے پیدا کرتا ہے، ناروا پیسہ۔ اور جو جائز پیسہ ہے یہ آپ کو سکون عطا کرتا ہے، اور دونوں استعمال نہیں ہوتے، پڑے استعمال ہو گئے تو ان کا پیسہ جو لے گئے تمہاری تو چیز ہی ہے، جو پیسہ رکھا ہوا آپ نے جائز تھا تو اندیشہ ہے، جائز ہے تو یہ سکون کا باعث ہوگا۔ اور جائز پیسے کی تعریف کیا ہے؟
وہ بھاگتا ہے کامن مین کی راہ میں خرچ ہونے کو، کیا کرتا ہے؟ غریبوں کے پاس جانے کو بتاؤ رہتا ہے، اور نجائز پیسہ جائے وہ پڑا پڑا تمہاری آنکھیں خراب کرتا ہے۔ یہ واقعات ہیں، اندیشہ ٹل جایا کرتا ہے۔ ہاں اسی سے متعلق ایک چیز آپ پوچھو۔ خواب اسی اندیشوں کے اور خواب کے بارے میں خواب میں نظر آتی ہے، خواب ہی اندیشہ ہے، کیا میرے لیے خواب کا اندیشہ جو ہے یہ اندیشہ کہلاتا ہے۔ خواب کے اندیشے کو نیگیٹو اینڈ پازیٹیو، ہاں پازیٹیو اور نیگیٹو۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے، اور خواب کا دیکھنے والے کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ خواب دیکھنے والا کون تھا، کیا ذات تھی، کیا وقت تھا، کیا خواب تھا، اس کی کیا تعبیر کا امکانات ہیں، کن حالات میں تھا وہ خواب، کیا وہ زندگی کے گزرے ہوئے دور سے تعلق رکھتا ہے، کیا آپ کے آنے والی آرزوؤں سے تعلق رکھتا ہے، کیا وہ کسی کی بتائی ہوئی بات سے تعلق رکھتا ہے، کیا وہ از غیب سے کوئی صدا آنے والی بات لگتی ہے، کیا کوئی بے نام اندیشے کی آندھی چل رہی ہے۔ یہ سارے واقعات دیکھنے والے، وقت کون سا تھا خواب کا، حالات کیا تھے خواب دیکھنے والے کے۔ اچھے آدمی کے خواب اچھے ہوتے ہیں، برے آدمی کے برے ہوتے ہیں، صادق آدمی کے خواب صادق ہوتے ہیں، اور جھوٹے آدمی کے خواب تقریباً جھوٹے ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ بڑا غور کرنا پڑے گا۔ بہرحال اگر آپ کو خواب میں کوئی اندیشہ نظر آیا اور اندیشہ محسوس بھی ہو گیا تو پھر آپ تعبیر میں دعا کریں کہ ڈال دے جو بلا والے سر پہ ہے وہ ڈال دے، بھائی اللہ تعالیٰ بدلے میں بلا ڈال دیتا ہے، آنے والے زمانے جو آپ کے صحیح ہو جاتے ہیں۔ خواب کا دخل ہے انسانی زندگی میں، خواب کا دخل ہے انسانی زندگی میں، اس لیے خواب جو نظر انداز نہیں کرنے چاہیے، ان پہ غور کرنا چاہیے۔ ہاں انٹرپریٹ نہیں کر سکتا، خواب آدمی انٹرپریٹ کرنا چاہیے، اور خواب کا ذکر صبح چاہیے۔ اگر کوئی خواب آپ کو موجود ہے تو اس خواب کا ٹیلی فون پر آپ ذکر کرو ہمارے ساتھ، صبح کے وقت، فجر کے بعد، عشاء کے بعد، کسی وقت دوپہر سے پہلے، پھر وہ تعبیر کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ مہربانی کرے کچھ نہ کچھ آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ مگر کی بات نا اس کا تو خواب دیکھنے کا وقت ہے، تعبیر کدھر جائے گی؟ پہلے 2-4 دن پہلے آ چکا ہوں آپ سے پوچھ۔ ہاں پوچھ، کیونکہ آپ نے نیا خواب کا وقت آنے والا ہے، ہاں اس لیے وہ وقت ہے خواب۔ ہاں بولو، رات بول بولو۔